اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأعدائهم ملعونين. أما بعد فقال حسين بن علي عليهم السلام من كان باذلا فينا مهجرا ومبطنا على لقاء الله النفس فليرحل معنا صلوات. اللہ تعالیٰ آپ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. اپنی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی صلوات بہت کم آواز میں. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل البیت جیسی نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے. کائنات کا افضل ترین گھرانہ جسے اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، وہ گھرانہ جس گھرانے کا ہر ایک فرد کائنات کی تمام مخلوق سے افضل تھا، وہ گھرانہ جس گھرانے کی عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے اور نبی کی زندگی کا آدھا حصہ اس گھرانے کی عظمت بیان کرنے میں گزر گیا. اتنا عظیم گھرانہ اللہ نے امت کو دیا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن یہی گھرانہ انہی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن یہی گھرانہ انہی کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. کیوں؟ آخر کیا ہوا اس امت کو؟ جو امت نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتی. نبی وضو کرتے سب دوڑ کے آ جاتے نیچے، آ کر ہاتھ پھیلاتے کہ نبی کے جسم کا لگا ہوا پانی زمین پہ نہ گرے، بلکہ تبرک کے طور پر وہ اپنی آنکھوں میں لگا دیتے تھے. اتنی عظمت والا نبی، اتنی شان و شوکت والا نبی، اتنی ابوہت و حشامت والا نبی، اس نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا کہ اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کی آل پر ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کرتے ہیں کہ آج اگر غیر مسلم بھی سنتا ہے تو اس کا وجود لرز جاتا ہے. کیوں؟ آخر کیا ہوا؟ کیا چیز باعث بنی کہ امت اس جگہ پہ آ کے پہنچ گئی کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، کربلا میں آئے ہیں نبی کے نواسے کو شہید کرنے. پتہ ہے سب کو کہ یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کندھوں پہ تھا، یہ وہ حسین ہے جو مدینے کی گلیوں میں ناز کرتا تھا، یہ وہ حسین ہے کہ جب نبی خطبہ دیتے اور اس درمیان حسین آ جاتے، اٹھ کر منبر سے جاتے حسین کا استقبال کرتے. سب کو پتہ ہے. لیکن یہاں سوال تو ہونا چاہیے نا. آخر سوال ہے اس امت کو کیا ہوا کہ اتنی عظمتوں والے نبی کی قائل امت کہ عرض ہوا کہ وہ نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ نبی کے عظمت کی اتنی قائل ہے کہ نبی کے پسینے کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہی امت نبی کے بعد نبی کی نواسیوں کے خیمے جلانے آ جاتی ہے. کیوں؟ کیا ہوا اس امت کو؟ کیا ہے ان لوگوں کو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھانے والے کے گھر کے دشمن بن گئے؟ کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہمیں آنا لازمی ہے، لازمی ہے.
ہمارے بچوں کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے، ہمارے عزاداروں کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ محرم کوئی فلم نہیں ہے جو سال کے شروع میں چلے گی، آپ دیکھیں گے اور چلے جائیں گے۔ محرم کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کر محرم کے 10 دن سننا ہے پھر اٹھ کے چلے جانا ہے۔ نہ معرفت میں اضافہ ہو، نہ امام کا غم سمجھ آئے، نہ امام کی معرفت سمجھ آئے، پھر کیا ملا آپ کو محرم سے؟ پڑھنے والے کو پیسے ملے، بانی کو شہرت ملی، باقیوں کو لنگر ملا، آپ کو کیا ملا؟ آپ نے کیا لیا ان 10 دنوں سے؟ آپ کو ان معارف اور ان نقاط کی سمجھ آنی چاہیے۔ کیا ہوا اس امت کو؟ ابھی تو نسل بھی نہیں گزری، پہلی نسل ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے دیکھا تھا امام حسین کو، پتا تھا ان کو کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، لیکن یہی حسین کربلا میں پیاسا شہید ہوتا ہے اور ساری امت تماشائی بن بیٹھی ہے۔ کیوں امت اس دہانے پر آ کے کھڑی ہو گئی؟ آخر کیا ہوا اس امت کو؟ اس سوال کا جواب ہر ماتمی کو آنا چاہیے، ہر عزادار کو آنا چاہیے، ہر مولا کا ذکر سننے والے کو آنا چاہیے کہ کیا ہوا کربلا میں۔ اعلان کرتے ہیں جلدی جلدی حسین کو شہید کرو تاکہ نماز پڑھے، جلدی جلدی نبی کی بیٹیوں کے خیمے لوٹو تاکہ نماز پڑھے، جلدی جلدی نبی کی بیٹیوں کے خیمے کو آگ لگاؤ تاکہ نماز پڑھے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی اذان ہے؟ یہ کون سی اقامت ہے؟ یہ کون سی قرآن کی تلاوت ہے کہ ناطق قرآن کو قتل کرتے ہیں اور سامع قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا امت کو؟ یہاں تک امت کیوں پہنچی؟ اس لیے کسی اور کے در پہ نہ جائے، خود اہل بیت کے در پہ آئے۔ خود اہل بیت آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ اس کی ایک دلیل جو خود امام نے بیان کی وہ یہ، عاشور کے دن امام خطبہ دیتے ہیں وہ شور کرتے ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں وہ شور و شغل کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام نے جب دیکھا نا کہ اب یہ میری بات نہیں سنتے، وقت کا امام، نواسہ رسول، نبی کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا لال، یہ خطبہ دے رہا ہے وہ شور کر رہے ہیں۔ امام نے جب دیکھا نا اب ان کی حالت نہیں ہے سننے والی، امام نیچے اترے، امام نے ان کی طرف رخ کیا، فرمایا لقد ملئت بطونکم من الحرام، فرمایا تمہارے پیٹ میں حرام کے لقمے آ گئے ہیں۔ ان لقموں کا اثر یہ ہے کہ تمہیں وقت کا امام بھی نظر نہیں آتا اور امام کا کلام بھی نظر نہیں آتا۔ جب لقمہ حرام آ جائے، غور کریں آپ، توجہ کریں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ فقط خطابت نہیں کر رہا میں، امام فرما رہے ہیں تمہارے پیٹ میں حرام آ گیا، اب نہ امام دکھائی دے گا نہ امام کا کلام سنائی دے گا۔ ایک وجہ۔ دوسری، دنیا پرستی۔ کتنے بڑے بڑے آ کر کربلا میں پھسل گئے۔ عمر سعد کون تھا؟ کبھی تاریخ پڑھی آپ نے؟ کون تھا عمر سعد؟ یہ جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں لشکر بنا کے آیا اور لشکر کا سالار بنا، یہ کون ہے؟ تاریخ پڑھے۔ یہ ان صحابیوں، ان 10 صحابیوں میں سے ہے جن کو اہل سنت عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابی جن کو نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ البتہ یہ روایت ہمارے یہاں ضعیف ہے، تشیع اس روایت کا قائل نہیں ہے۔ یہ اس کا بیٹا ہے، باپ نے روم فتح کیا، ایران فتح کیا، اتنی عظیم جنگیں لڑی سعد ابن ابی وقاص نے، اور اس کا بیٹا ہے عمر سعد۔ عمر سعد امیر المومنین کے ساتھ، یعنی امیر المومنین کی زندگی میں مولا کے ساتھیوں میں سے تھا عمر سعد، یعنی لشکر میں تھا، امام کے لشکر میں۔ یہ شروع سے اہل البیت کے قریب تھا، گھرانے کے قریب تھا۔ اسی کی دلیل یہ ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو دربار میں لایا گیا، سن رہے ہیں آپ؟ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جب جناب مسلم ابن عقیل کو عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور عبیداللہ نے کہا کہ اے مسلم آپ اپنی وصیت کریں، جس کو وصیت کرنی ہے آپ کریں، اور جس کو امانت دار سمجھتے ہیں اس کو وصیت کریں آپ۔ جناب مسلم نے عبیداللہ کے دربار میں آنکھ گھمائی، عمر سعد کو وصیت کی، کہا میری نظر میں سب سے زیادہ امین اور امانت دار کون ہے؟ عمر سعد۔ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن 3 مرتبہ امام نے عمر سعد سے ملاقات کی، 3 مرتبہ، اور کہا عمر سعد گمراہی میں مت جاؤ، جہنم میں مت جاؤ، دنیا کی لالچ میں مت جاؤ، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چھوڑو ان کو، استعفا جاؤ۔ 3 دفعہ ملے امام، ملاقات کی، لیکن راوی کہتا ہے نہیں آیا، امام کی طرف نہیں آیا۔ امام نے جب اس کو آخری دفعہ بلایا، راوی کہتا ہے امام کی تو نہیں سنی اس نے، بلکہ اپنی کمان سے تیر نکالا، امام کے خیموں کی طرف پھینکا اور یزید کے سپاہیوں کو کہا لکھو، بتانا یزید کو حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا، امام نے فرمایا عمر سعد جس رائے کی حکومت کی لالچ میں آ کر، جس دنیا پرستی میں آ کر، کیونکہ رائے ایک علاقہ تھا جہاں گندم بڑی خوبصورت اگتی تھی، ابھی بھی ایران کے تہران کے علاقوں میں رائے آتا ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کی بھی قبر مطہر وہاں پہ ہے۔ یہ رائے کی حکومت کی لالچ میں امام کی دشمنی میں آیا، امام کو قتل کرنے آیا۔ امام نے فرمایا عمر سعد جس رائے کی حکومت کی لالچ میں آ کر، یعنی جس گندم کی لالچ میں آ کر تم میرے قتل کو تیار ہوئے ہو، میں حسین سیدہ زہرا کا بیٹا تمہیں بتا رہا ہوں، اس رائے کے علاقے میں اگنے والی گندم کا ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا، ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے کہا اب تم لا علاج ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ امام نے رخ پھیر لیا۔ اس کے باوجود جب امام حسین پر شمر نے خنجر چلایا، عمر سعد نے منظر دیکھ کر گریہ کیا، رویا عمر سعد۔ اور جناب زینب نے جب امام حسین کے اوپر خنجر چلتے دیکھا، عمر سعد کو پکار کے کہا اے عمر سعد کیا تم نہیں دیکھ رہے تمہارا مولا حسین خنجر تلے آ گیا؟ غور کریں آپ، عمر سعد تھا کون؟ کہاں تھا؟ کہاں کے نابود ہوا؟ کہاں تھا؟ کیا تھی تاریخ اس کی؟ لیکن جب پستی میں آیا، دنیا پرستی میں آیا، تو اس نے وقت کے امام کے مقابلے میں آ کر، امام کی مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر تاریخ پڑھے، کیا ملا عمر سعد کو؟ ملا کچھ؟ نابود و ذلیل و خوار ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ امام حسین جیسے امام کے دشمن بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک وہ تھے جن کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا، اور ایک وہ تھے جو دنیا پرستی میں چلے گئے، حکومت کی لالچ، کرسی کی لالچ، علاقوں کی لالچ، ان لالچوں میں آئے۔ اور ایک وہ تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلا، وہاں بھی نمازیں یہاں بھی نمازیں۔ غور کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں جائے، وہاں بھی نمازیں یہاں بھی نمازیں، وہاں بھی قرآن یہاں بھی قرآن، وہاں بھی اذانیں یہاں بھی اذانیں، ہم کہاں جائیں؟ وہ تشخیص نہیں دے سکے، وہ اپنا فیصلہ نہیں بنا سکے، جائے کہاں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ تشخیص نہیں دے سکے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ غور کریں آپ، کب انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا، حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ آپ توجہ کریں، امیر المومنین اکیلے رہ گئے، لیکن قمبر نے ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ قمبر کو پتا تھا اگر پوری دنیا علی کے مقابلے میں آ جائے، پوری دنیا جھوٹی ہے، علی سچا ہے۔ پوری دنیا جھوٹی، علی سچا، کیونکہ قمبر کو ایمان تھا۔ میسم علی کے ساتھ تھے، کیوں؟ کیونکہ میسم کو پتا تھا
پوری دنیا جھوٹی علی سچا. عمار کو پتا تھا اگر پوری دنیا علی سے رخ پھیر لے پوری دنیا جھوٹی علی سچا. یہ طاقت کب آتی ہے؟ جب انسان امام کی معرفت حاصل کر لے. جب انسان، آپ توجہ کریں، یزید کتنی فوجیں لے کر آیا؟ عاقب بھائی لطف فرمائے بیٹھ جائیں. آپ عاقب بھائی لطف فرمائے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یزید کتنی فوجیں لے کر آیا؟ کتنے جاہو جمال کے ساتھ، کتنے گھوڑوں کے ساتھ، کتنے اونٹوں کے ساتھ، کتنے خیموں کے ساتھ، لاکھوں کی فوج. آپ کے بقول، چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں کتنا بتایا جاتا ہے، چلے آپ کا ہی قول مان لیا. لاکھوں کی فوج 72 کو اپنے ارادے سے نہ ہٹا سکی. ایک جان کو یزید کی فوج اپنے ارادے سے نہ ہٹا سکی. کتنی فوج تھی، کتنا جاہو جمال تھا، کتنی تلواریں تھی، لیکن کوئی ایک پلٹا، کوئی ایک، کسی ایک نے رخ موڑا. کوئی ایک تھا جس نے کہا مولا وہاں زیادہ ہے یہاں کم ہے. نہ، ان کو پتا تھا اگر پوری دنیا حسین کے مقابلے میں آ جائے اور حسین اکیلا رہ جائے پوری دنیا جھوٹی ہے، حسین سچا ہے. پوری دنیا جھوٹی، حسین سچا. یہ مومن کے لیے جو روایات بیان کی گئی ہیں نا، ان روایات میں ہے کہ مومن اتنا زیرک ہوتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے. حتیٰ مومن نیزوں پہ کھڑا ہوا قرآن نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اٹھایا کس نے ہے. امیر المومنین کے مقابلے میں جب معاویہ نے قرآن نیزے پہ بلند کروائے، مولا کے سپاہی میں جو کمزور تھے، جن کا ایمان ضعیف تھا، سب نے کہا اے علی اب اگر آپ اٹھیں اس کا مطلب آپ قرآن سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کے مقابلے میں آ گئے ہیں، آپ نے اب قرآن کا مقابلہ شروع کر دیا ہے. سب نے یہ کہا. مالک اشتر نے کیا کہا؟ مالک نے کہا لوگوں بے وقوف نہ بنو بلکہ قرآن صامت کی وجہ سے قرآن ناطق کا دامن نہ چھوڑنا. وہ خاموش قرآن ہے، علی بولتا قرآن ہے. وہ خاموش قرآن ہے، علی جاگتا قرآن ہے. وہ خاموش قرآن ہے. فرمایا یہ نہ دیکھو قرآن ہے، یہ دیکھو اٹھایا کس نے، یہ دیکھو پیچھے کون ہے، یہ دیکھو پلاننگ کس کی ہے. یہ ہوتا ہے مومن جو پہچان لے کہ قرآن کے پیچھے پلاننگ کس کی ہے. سامنے تو قرآن ہے، سامنے تو مقدس کتاب ہے، لیکن پیچھے دشمن کیا چاہتا ہے. ایک اور دلیل دوں، کل بھی کہا تھا، کل بھی یہ نقطہ عرض کیا تھا. جناب عباس کو امان نامہ دینے آئے. شمر نے کیا کہا؟ مولا آپ حسین کا ساتھ چھوڑے ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی جان، مال، عزت، ناموس سب محفوظ، آپ فقط حسین کا ساتھ چھوڑیں. عباس بن علی نے دیکھا امان نامہ بہانہ ہے، دراصل یہ امام کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، میرا خیر نہیں چاہتے، میرے فائدہ نہیں چاہتے، یہ اصل میں امام کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. امان نامہ بہانہ ہے، اصل میں امام کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، آج اگر دشمن شیعہ کے خلاف آئے، کربلا سننے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو آپ نے کربلا سے لیا کیا ہے؟ کربلا سالوں سے سن رہے ہیں، آپ سالوں سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ کو پتہ نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو حسین سے کیا لیا آپ نے؟ کیا لیا آپ نے حسین سے؟ کیا حسین ابن علی نے یہ قربانی فقط اس لیے دی تاکہ آپ 10 دن آ کر مجھ پہ روئیں؟ آپ میں سے کوئی حاضر ہے اپنے بچے کا ایک ناخن صرف اس لیے دے تاکہ ہر سال میں ایک دن اس کو یہاں پہ ہم یاد کریں؟ ہے تیار آپ میں سے کوئی ہے؟ صرف انگلی دے دے اپنے بچے کی، ایک انگلی صرف اس لیے دے تاکہ بعد میں ہم اس کو یہاں پہ یاد کریں بیٹھ کر. علی اصغر جیسا بچہ صرف اتنی سی بات کے لیے نہیں دیا جاتا کہ فقط مجھے یاد رکھا جائے. یاد خدا نے رکھنا ہے، یاد اللہ کی تدبیر ہے، لیکن حسین کا مقصد یہ تھا میں گھر قربان کروں، اللہ کا دین بچے، اور مومن قیامت تک یہ جان لے یزید جس شکل میں آئے
سامنے وقت کھڑا ہو جائے، اے یزید مثلی لا جماعت مثلے، اے یزید، اے زمانے کے یزید، مجھے میرے امام نے سکھایا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے، ورنہ امام جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ ایک حسین تھا خزانہ قدرت میں جو بن گیا، بعد میں ہے کسی میں جرت حسین بننے کی؟ نہ، لیکن امام نے جملہ کیا استعمال کیا یزید کے مقابلے میں؟ فرمایا مثلی، مجھ جیسا۔ امام کو پتا تھا یزیدیت جاری رہے گی، امام کو پتا تھا شکلیں تبدیل کرے گی، دور تبدیل ہوں گے، لیکن یزیدیت رہے گی۔ پھر میں قانون کلی لے کر جا رہا ہوں کہ قیامت تک مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کربلا یہ ہے کربلا کہ قیامت تک کسی یزید کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آج بھی اگر مومن آج کے دور میں کہ جہاں اللہ نے تشیعوں کو عظیم سورج بنا دیا، غور کریں آپ، آج شیعہ کس مقام پہ ہے؟ آج کی سپر پاور امریکہ ایک ملک سے ڈرتی ہے، اور اس ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے علی ولی اللہ کے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے علی ولی اللہ، ورنہ لا الہ الا اللہ تو بہت سارے اور ملک بھی کرتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بھی ملک پڑھتے ہیں، لیکن ان سے امریکہ نہیں ڈرتا۔ امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ ہم یہاں جھگڑا ہے ہمارا کہ علی ولی اللہ کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا، ہمارے جھگڑے یہ ہے نا، لیکن اصل علی ولی اللہ یہ ہے کہ اپنے دور کے یزید کے مقابلے میں کہو علی ولی اللہ، اپنے دور کے یزید کے مقابلے میں کہو کہ ہم علی کے علاوہ نہ امریکہ کو مانتے ہیں نہ اسرائیل کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پرچم علی ولی اللہ کو فرمایا۔ خمینی کبیر جس نے انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کو حیران کیا، اس سے جب پوچھا گیا یہ طاقت کہاں سے ملی، یہ قوت کہاں سے ملی، یہ غیرت کہاں سے ملی، اے خمینی یہ سب کچھ تم نے کہاں سے لیا؟ ایک جملہ فرمایا ما ہرچ دارین از کربلا دارین، خمینی کے پاس جو کچھ ہے وہ حسین کی کربلا کی قدموں کا نتیجہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کربلا کے۔ آج بھی مومن کنفیوز ہے کہا جائے، آج بھی مومن کو حق کا پتہ نہیں چلتا کہ کس کا ساتھ دیں۔ آپ توجہ کریں، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج عرض کیا کہ یزید ہر دور میں آتا ہے، یزیدیت ہر دور میں آتی ہے۔ آج یزیدیت داعش کی شکل میں آئی، سب نے دیکھا، چپ ہو گئے آپ سارے، سب نے دیکھا آئی۔ امام عسکری کے روزے پہ حملہ کیا، امام کا روزہ منہدم کیا۔ پھر ایک سید اٹھا عراق سے، اس نے اعلان کیا اے عراقی جوانوں تمہارا گھر میں بیٹھنا حرام ہے، اگر کربلا کو مانتے ہو میدان میں آ جاؤ کیونکہ اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک سید عراق سے اٹھا اور ایک سید خراسان سے اٹھا جو عراقی سید سے پہلے پڑھائی میں تھا۔ عراقی سید نے حکم دیا، خراسانی سید نے تعمیل کروائی۔ پھر آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا داعش کا، وہ داعش جس کے بارے میں امریکہ نے کہا تھا ہمیں 7 سال لگیں گے داعش کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ 7 سال امریکہ نے اعلان کیا کہ داعش کو ختم کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا؟ 7 سال۔ لیکن جب کربلا کے پیروکار میدان میں آئے، جب علی کا ماتم کرنے والے، سیدہ میں گریہ کرنے والے، مولا کے لیے سینے میں نشان بنانے والے، جب وہ میدان میں آئے، 1 سال میں پوری داعش کی ناک ہاتھ میں لگا دی۔ علی والے تھے وہ علی ولی اللہ کے قائل تھے، ان کا پرچم علی ولی اللہ تھا۔ جب ملونوں نے جناب زینب کے روزے کے لیے شیڈول دیا کہ ہم فلاں تاریخ پر
جناب زینب کے روزے پہ حملہ کریں گے. غور کیجئے گا ان جملوں پر. انہوں نے اعلان کیا ہم فلاں تاریخ میں جناب زینب کے روزے پہ حملہ کریں گے. سید نصر اللہ نے لبنان چھوڑا, بی بی کے روزے میں آئے, شہر میں کھڑے ہوئے, بی بی کے روزے کو دیکھ کر کہا بی بی آج سے 1200 سال پہلے آپ شام میں آئی تھی, بی بی آپ کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے, بی بی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, بی بی آپ میں ظلم ہوا, بی بی وہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نہیں تھے, بی بی ہم نہیں تھے. بی بی آپ سے عہد کرتا ہوں جب تک سید کے وجود میں خون ہے کسی کی جرت بھی نہیں ہے آپ کے خیمے کی طرف آئے, آپ کے روزے کی طرف آئے. بی بی کس میں جرت ہے؟ کہا میں دنیا کے شیعوں کو نہیں کہتا آؤ ہماری مدد کرو, بلکہ میں دنیا کے یزیدوں سے کہتا ہوں آؤ ہمارا مقابلہ کرو. فرمایا میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو ہمارے بابا علی نے مرحب کا کیا تھا. صلوات محمد علیہ, جو ہمارے بابا مرحب نے, جو ہمارے بابا علی نے مرحب کا کیا تھا. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آ کر ہمارے ساتھ مقابلہ کرو. سید نصر اللہ یہ جرت کہاں سے ملی؟ سید علی سیستانی یہ جرت کہاں سے ملی؟ اے رہبر معظم انقلاب یہ جرت کہاں سے ملی؟ سب آپ کو ایک جواب دیں گے, یہ جرت ہم نے علی کی بیٹی سے لی ہے, یہ جرت ہم نے علی کی بیٹی سے لی ہے. آپ امام مہدی کے منتظر ہیں, سب کا یہی ہے نا نعرہ, امام کے منتظر ہے. امام نے یہاں پر آ کے کیا کرنا ہے؟ لنگر بانٹنا ہے. امام نے کیا کرنا ہے؟ حکومت بنانی ہے نا. وہی غدیر کی حکومت جس کے لیے سیدہ زہرا مدینے کے در در پہ گئی, مدینے کے در در پہ گئی کہ آؤ علی کی حکومت کی گواہی دو, آؤ علی کی حکومت کے قیام کے لیے قدم اٹھاؤ. امت اس وقت نہیں آئی, پھر حسین کربلا میں نکلے, پھر امت کو بلاتے رہے آؤ غدیر کا پرچم بلند کرو, امت حاضر نہیں ہوئی. اللہ نے سب حجتوں گیارہ زہرا کے لال بے دردی سے تم نے شہید کر دیے, 11 سیدہ کے لال. 12واں کب دوں گا؟ جب اس کی حکومت کے لیے تیاری کرو گے, جب اس کے نظام کے لیے تیاری کرو گے, جب اس کی اس عالمی حکومت کے لیے میدان میں آؤ گے. اب آپ مجھے بتائیں اس امام کی حکومت کے لیے تیاری کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. اس نے آ کر امریکہ سے مقابلہ کرنا ہے, اس نے آ کر اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے, اس نے آ کر دنیا کی تمام باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. سب پرچم اکھاڑ پھینکنے ہیں, صرف غدیر کا پرچم چلنا ہے, صرف غدیر. کسی کا سکہ نہیں چلے گا, کسی کا سکہ نہیں چلے گا سوائے علی کے سکے کے. خود آپ بتائیں اس امام کے لیے کون تیاری کر رہا ہے؟ دور کے مطابق, اپنے دور کے تمام تر لوازمات کے مطابق کون ہے وہ جس نے آ کر دنیا کی تمام باطل حکومتوں کی ناک خاک میں رگڑ دی ہے؟ اب آپ سوچیں کون ہے وہ, کون سا وہ نظام ہے, کون سے وہ علماء ہیں, کون سے وہ مجتہدین ہیں جو امت کو تیار کر رہے ہیں امام کے لیے, جو امت کو تیار کر رہے ہیں میدان کے لیے, جو امت کو تیار کر رہے ہیں مقابلے کے لیے, تاکہ جب وہ ظہور کرے تو یہ نہ کہے ہے کوئی جو میری مدد کرے, وہ یہ نہ کہے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو سیدہ زہرا کے اس چادر کا بدلہ لے, ہے کوئی جو علی اکبر کی برچھی کا بدلہ لے, ہے کوئی جو عباس کے نبے معظوم کا بدلہ لے, ہے کوئی جو سیدہ زینب کی چادر کا بدلہ لے. وہ تنہا نہ ہو, اکیلا نہ ہو, وہ تنہا نہ ہو. کون تیاری کر رہا ہے؟ کون ہے وہ راہ, کون سی وہ راہ ہے جہاں پر آج شیعہ تیار ہو رہا ہے اس امام کی حکومت کے لیے؟ اب آپ سوچیں جا کر. اس کے لیے دیکھیں اہل البیت نے ہر دور میں رکھے ہیں ہمارے لیے ہدایت کے مدار. آخری نقطہ مجلس تمام. مسلم ابن عقیل کو کوفے میں کیوں بھیجا امام نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟
डायरेक्ट जा सकते या नहीं जा सकते थे? बोले ना, कुछ तो बोले ना आप। भाई कूफियों ने खत लिखा, 20,000 कूफे वाले खत लिखकर कहा मौला आ जाए। हक तो ये बनता था इमाम खुद उठ के चले जाते, नायब क्यों भेजा? और करें आप, नुमाइंदा क्यों भेजा? क्यों कहा पहले नुमाइंदा जाए, नुमाइंदा लिख के भेजे फिर मैं जाऊंगा? और नुमाइंदा भी वो जो मासूम नहीं है, अहलुल बैत में से है लेकिन मासूम नहीं है, वो इस्मत जो 12 इमामों को मिली हुई है। क्यों? इसलिए कि बाद में आने वालों को पता चले, जब उम्मत तैयार होती है, जब उम्मत बेदार होती है, जब उम्मत इमाम को खत लिखती है, जब उम्मत इमाम दूसरी खत लिखे ना, अल-अजल कहा आ जाए मौला, जल्दी है जल्दी है जल्दी है। इमाम बताना चाहते हैं जब उम्मत तैयार होती है, जब उम्मत बेदार होती है, जब उम्मत इमाम को अल-अजल कहती है, जब उम्मत खत लिखती है, इमाम खुद नहीं आता, पहले नुमाइंदा भेजता है, पहले नुमाइंदा भेजता है, फिर नुमाइंदा आकर देखता है दुनिया को। नुमाइंदे को इमाम कहता है पहले जाओ देखो तैयार हैं या फकत दावे कर रहे हैं, तैयार हैं या फकत दावे कर रहे हैं। नुमाइंदा आता है, सबसे बैयत लेता है, जब मुतमईन हो जाता है फिर इमाम को कहता है मौला अब आ जाए, सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली तौर पर तैयार है। मुस्लिम ने लिख के भेजा, जब मुस्लिम का खत मिला फिर इमाम निकले। ये कानून बन गया, ये उसूल बन गया, ये कयामत तक के लिए कानून मुसल्लम बन गया। जो भी कौम इमाम के लिए तैयार होगी, इमाम को बुलाएगी, इमाम को अल-अजल कहेगी, पहले इमाम नहीं आएंगे, पहले इम्तिहान के लिए नुमाइंदा भेजेंगे। फिर वो नुमाइंदा या मुस्लिम इब्ने अकील की शक्ल में होगा या सैयद अली खामेनी की शक्ल में होगा नुमाइंदा। अब उम्मत क्या करती है ये उम्मत के हाथों में है, नुमाइंदा है। आप देखें कूफे में सबसे बड़े सरदार सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई ने मुस्लिम का साथ नहीं दिया, और यही वजह बनी कि मुस्लिम फिर फौरन गिरफ्तार भी हुए, शहीद भी हो गए। सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई के 5,000 साथी जिन्होंने बैयत की मुस्लिम के हाथ पर, सुलेमान रास्ता बदल गया। क्या जुमला कहा मुस्लिम को? कहा आप मासूम थोड़ी है, हम तो मासूम की बात मानते हैं, नुमाइंदों की बात नहीं मानते। मैं दोबारा जुमला कह रहा हूं, इस जुमले को दोबारा गौर करें। सुलेमान ने क्या कहा? हम नुमाइंदों की नहीं मानते, इमाम की मानते हैं। फिर खुद भी करबला नहीं आया, वहीं बैठ गया। ये जुमले आज भी सुनाई देते या नहीं देते? आज भी जब हक के आलिम की बात की जाती है, हक के उलमा की बात की जाती है, हक परस्तों की बात की जाती है, अहलुल बैत में सच्चे नौकरों की बात की जाती है, अहलुल बैत में कदमों में पड़े हुए नौकर को जब कहा जाता है कि ये नुमाइंदा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कहते, हम नुमाइंदों की नहीं मानते, हम इमाम की मानते हैं। कहते हैं नहीं कहते? तारीख तिकरार हो रही है। अब यहां मोमिन आंखें खोले, यहां मोमिन देखे कि किस रास्ते पे जाना है, किन का रास्ता अपनाना है। कोई आलिम अपने आप को अहले बैत के मुताबिक नहीं कहता, कोई आलिम। आज शीयत की सुप्रीम अथॉरिटी सैयद अली खामेनी, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो इमाम जमाना का खादिम है, जो इमाम जमाना का नौकर है, वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे जितने लकब देने हैं दे दो, मैं अपने आप को मालिक अश्तर के जूतों की खाक समझता हूं। मैं अपने आप को मालिक अश्तर के जूतों की खाक समझता हूं। अज़ादारा ने सैयद शुहदा, कौन है जिसके पास आज करबला का परचम है? कौन है जो आज महदी ज़मान की तैयारी करवा रहा है? कौन है जिसने आज के जालिमों की नाक खाक में रगड़ी हुई है? ये तशखीस देना आपका काम है। इतना तो काम करें ना दीन के लिए। छोटी सी डिग्री लेते हो, कितनी मेहनत करते हो। डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेनी है, मेडिकल साइंस की डिग्री लेनी है, कितनी मेहनत करते हो। क्या अपने दौर का हक पहचानने के लिए इतनी भी मेहनत नहीं करोगे कि दुनिया के उस वक्त पे जाकर देखो
کون ہے جو حسین کے نام پہ قربانیاں دے رہا ہے اور کون ہے جو اس حسین کے نام پہ فقط کھا رہا ہے؟ امام باقر کی وہ حدیث جس میں امام نے فرمایا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، امام نے فرمایا الذین یذکرون اہل البیت ہم الثلاثہ، فرمایا لوگوں ہمارا نام لینے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ہمارا ذکر کرنے والے، ہمارا نام لینے والے، ہمارا تذکرہ کرنے والے، ہمارے نام سے پہچانے جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا یذکرون اہل البیت ویتزینون بہا، نام ہمارا لیتے ہیں، سیٹ اپنی بڑھاتے ہیں، پروٹوکول اپنا بڑھاتے ہیں، نام اپنا بڑھاتے ہیں، نام ہمارا، سیٹ اپنی، پروٹوکول اپنا، جاہو حشم اپنا، ایک یہ ہے۔ دوسرے فرمایا یذکرون اہل البیت ویستعقلون بہا، نام ہمارا لیتے ہیں، پیٹ اپنا بھرتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں نام ہمارا لیتے ہیں، پیٹ اپنا بھرتے ہیں۔ تیسرے کون ہے؟ فرمایا تیسرے وہ ہے یذکرون اہل البیت لغذاء اللہ، نام ہمارا لیتے ہیں لیکن راضی اپنے خدا کو رکھتے ہیں، رضا خدا رکھتے ہیں اپنے سامنے۔ کربلا معرفت کا نام ہے، کربلا بصیرت کا نام ہے، کربلا شعور کا نام ہے، کربلا اپنے دور کے یزیدوں کو پہچاننے کا نام ہے، کربلا اپنے دور کے علمداروں کی اطاعت کرنے کا نام ہے، کربلا اپنے امام کے لیے تیار ہونے کا نام ہے۔ اس کربلا کو درس بناؤ تاکہ مہدی کی کربلا کے لیے تیار ہو سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام اکیلے رہ گئے، جملہ کہا تھا میں نے کل، اکیلے رہ گئے اور میدان میں جانے لگے نا، اپنے بیمار سجاد کے پاس آئے جو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوئے تھے، کہا سجاد ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جا کے میری امت کو بتا دینا۔ کیا؟ فرمایا یا ولدی یا علی، اے میرے بیٹے سجاد سنو، لا تسکن دمعی حتی یبعث اللہ مہدی، اے میرے بیٹے سجاد جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تب تک کربلا کا خون ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جب تک مہدی نہیں آ جاتے تب تک کربلا کا خون ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کس قدر عظیم معرفت ہے کربلا میں، کس قدر عظیم معرفت ہے کہ ہر ایک شہید اپنے وجود میں معرفت اور شعور کا سمندر رکھتا ہے۔ جملہ کہہ دوں یہاں پر، یہ وہ شہید ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں مجمع کی آنکھیں پانی سے بھر آتی ہیں۔ جب فوجوں پہ فوجیں آئی نا، جب کربلا میں رش ہوتا گیا، سید زادیاں ڈرتی چلی گئیں، بچیوں کے وجود میں خوف آتا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ڈرنے لگے، گھوڑوں کی آوازیں، گھوڑوں کے پاؤں کی آوازیں، چھوٹے چھوٹے بچے سامنے لگے۔ جناب زینب آئیں امام حسین کے پاس، کہا بھیا کیا صرف یزید کی فوجیں آئیں گی، آپ کا کوئی مددگار نہیں آ رہا؟ کہا نہیں بہنا کوئی نہیں آ رہا۔ کہا بھیا ایک آپ کا بچپن کا ساتھی ایسا ہے، مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے، آپ اس کو خط لکھو وہ ضرور آئے گا۔ کہا زینب کون ہے؟ کہا بھیا حبیب ضرور آئے گا، بھیا حبیب ضرور آئے گا۔ امام نے قلم لیا، کاغذ لیا، خط لکھا، کہا حبیب جلدی آؤ کہ میں دشمنوں کے نرغے میں آ چکا ہوں، حبیب جلدی آؤ۔ عرب کا دستور تھا جب بھی خط لکھتے تھے نا، آخر میں اپنا اور اپنے والد کا نام لکھتے تھے، مثلا حسین ابن علی، لیکن اتنا میرا مولا مظلوم ہے، اتنا اکیلا رہ گیا، جب حبیب کو خط لکھا نا تو اپنے نام کے بعد لکھا حسین ابن فاطمہ، حسین فاطمہ کا بیٹا۔ حبیب کو خط میں لکھا، قاصد کو روانہ کیا۔ راوی کہتا ہے قاصد دروازے پہ گیا، قاصد نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں آرام سے پڑھوں گا، اگر دل میں معرفت کی چنگاری جلے نا رو لینا، اگر گریہ نہیں آتا تو کم از کم اپنا ذہن کربلا کی طرف رکھنا، میں آرام سے پڑھوں گا۔ حبیب کے پاس قاصد آیا، قاصد نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حبیب نے پوچھا کون ہو؟ کہا حسین کا پیغام لایا ہوں۔ کہا اتنی رات حسین کا پیغام؟
فوراً حبیب نے خط لیا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، چوما، قاصد کے ہاتھوں کو بوسے دیے، کہا ہے قربان ان ہاتھوں نے میرے مولا حسین کو لکھا، ہے میں قربان۔ آئے، چراغ جلایا، خط کھولا، خط پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری جاتے ہیں، خط پڑھتے گئے، روتے گئے۔ بیوی نے کہا، اپنی بیوی نے کہا حبیب اتنی رات کو کس نے اتنا دکھیا خط لکھ دیا کہ پڑھتی رہی ہو، رو بھی رہی ہو؟ کہا حسین کا خط ہے۔ حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب حسین کا خط ہے؟ ارے حسین کے خط پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ کہا اے میری بیوی حسین کے خط کی خوشی ہے، زینب کے نام مدعو ہے، مولا نے لکھا ہے حبیب جلدی آؤ، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ کہا حبیب، جناب حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تمہارا ارادہ جاننا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دو گی؟ کہا حبیب خدا کی قسم میں خواب کھا کے جی لوں گی لیکن تم حسین کے پاس جلدی پہنچو، میں خواب کھا کے جی لوں گی تم حسین کے پاس پہنچو۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، حبیب کا غلام گھوڑا لے کے پیچھے سے باہر نکلا، حبیب نے آنے کی تیاری کی۔ راستے میں مسلم ابن اوسجہ ملے، مسلم ابن اوسجہ سے کہا مسلم ابن اوسجہ جانتے ہو میں کہاں جا رہا ہوں؟ مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مسلم ابن اوسجہ نے خط، حبیب نے خط دکھایا، مسلم ابن اوسجہ نے خط لکھا، دیکھا، کہا حبیب آپ آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی، حبیب کے غلام نے دیکھا میرا مولا حبیب ابھی تک نہیں آیا۔ حبیب کے غلام نے اپنے مولا حبیب کے گھوڑے میں کان میں کہا میرے مولا حبیب کے گھوڑے میں نے کبھی یہ بے ادبی نہیں کی کہ تم پر سوار ہو جاؤں، لیکن آج میرے حبیب کے مولا کو مشکل وقت ہے، اگر حبیب کو ابن زیاد کی فوج نے گرفتار کر لیا تو میں تجھ پر بیٹھ میں کربلا جاؤں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سن لیا، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے کہ اب غلاموں کو بھی نہیں مارا ہے۔ حبیب نے تیاری کی، حبیب گھوڑے پہ بیٹھے، حبیب نے گھوڑے کو اور لگائی۔ آپ اہتمام دیکھیں حسین کا، جب مولا نے علم تقسیم کیے نا، ایک علم عباس کو دیا، ایک علم زہیر کو دیا، ایک علم ایک اور کو دیا، ایک علم اپنے پاس رکھا اور بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا مولا کوفے والے بے وفا ہیں، نہ دیکھیں آپ وہاں۔ امام نے کہا جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا، جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا، یہ علم میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں۔ چند تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کوفے کی سمت سے ایک گھوڑا نمودار ہوا، دوڑتا جب قریب آیا عباس نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب زینب میں آواز آئی، کہا فضا پتا تم لوگ کون آیا ہے؟ جناب فضا باہر آئی، جناب فضا نے کیا دیکھا؟ بچپن کا دوست حبیب حسین کے جناب فضا گئی، کہا زینب حبیب آ گیا، یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب زینب نے کہا جاؤ فضا حبیب کو میرا سلام کہو۔ جب جناب فضا باہر آئی کہا اے حبیب علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب زمین میں بیٹھے کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے سر میں ڈالی، ماتم شروع کیا، کہا اتنی مظلوم علی کی بیٹیاں اب غلاموں کو سلام کہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں حق کے علمداروں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں آج کی کربلا میں امام کے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ میرے اللہ جس طرح ایک نگاہ نے
وہب قلبی کو پلٹ دیا، جس طرح ایک نگاہ نے زہیر ابن قین کو پلٹا دیا، میرے اللہ جس طرح ایک نگاہ نے ہر کو پلٹا دیا، پروردگارہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے وقت کے امام کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کی حقیقی معنی میں شیعہ ہونا کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جن جن مومنین نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو جوان عزیزان دوستان ان مجلسوں کے لیے زحمت کرتے رہے ان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا ہے، اس بستی کے تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً والد اور والدہ حاجی ملازم حسین اور ان کے گھر کے برکت رزق کے لیے خدایا ہم دعا کرتے ہیں ان کے اور تمام مومنین کے رزق میں برکت فرما۔ پروردگارہ تمام مرحومین کے لیے خصوصاً ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم